أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 75 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ہے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس وقت عرب سٹیٹ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے اور ہجرت کرنے میں ان کے لیے مشکلات تھیں اور ان علاقوں میں ان پر ظلم ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر لی تھی اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو فرما رہا ہے کہ تم ان مسلمانوں کے لیے قتال کیوں نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور کمزور مسلمان مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو ہے وہ تہذیب کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ہماری طرف سے کوئی حمایتی جو ہے بنا دے، ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے مددگار بنا دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت پیش کر دیتے ہیں۔ اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاں اللہ کے نظام کے مقابلے میں باطل کا نظام قائم ہو۔ اللہ فرماتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں سے قتال کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا جو داؤ ہے بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی بودا ہے۔ آئیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ ان بے بس مظلوم مسلمانوں کو جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت دنیا میں کسی اسلامک ملک میں اسلام کا نظام قائم نہیں ہے اور مسلمان اس انداز سے منظم نہیں ہے جس انداز سے مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ میں تھے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے ممالک میں اپنے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے جرأت عطا فرمائے اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کا مددگار بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔